بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تکویر ہمارے ترجمہ اور تفسیر کا سبق اس سورت میں چل رہا تھا۔ اب تک ہم اس سورت کی 23 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور اس سورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں 14، ان 14 آیات کی تفسیر بھی ہم نے پڑھی ہے۔ البتہ اس سورت کی آخری چند آیتیں رہتی ہیں، پہلے ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تفسیر پڑھیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ قرآن کریم بقول شیطان الرجیم، شیطانی مردود کا کلام، یعنی یہ قرآن کریم یہ شیطانی مردود کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ یعنی جب یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم اس قرآن کریم کو چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر نصیحت سارے کے سارے عالمین کے لیے، یعنی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی ایک اور صفت کا بیان ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ دنیا بھر کے رہنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اور اس کے لیے بھی نصیحت ہے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ یعنی ایک تو قرآن کریم دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور اسی طرح تم میں سے جو لوگ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ قرآن کریم نصیحت کا سامان ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما تشاءون، اور تم کوئی چاہت نہیں کر سکتے، کوئی چاہ نہیں سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی چند صفات کا ذکر کیا ہے اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ اب ہم نے جو اس سورت کے ابتدائی 14 آیات کی تفسیر پڑھی تھی، اس کے بعد ہم نے گزشتہ سبق کے اندر چند آیات کا ترجمہ کیا تھا، اور آج کے سبق میں ہم نے چند آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ہم ان دونوں اسباق کے آیات کی جو تفسیر ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ یہاں سے ہم نے تفسیر پڑھنی ہے آج۔ یہاں پر دو سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ختم ہونے اور قیامت کے شروع ہونے کے 12 علامات اور 12 نشانیاں بیان فرمائی تھی۔ ان میں سے 6 علامات اور 6 نشانیوں کا تعلق وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہیں، اور 6 کا تعلق قیامت کے قائم ہونے کے بعد کے حالات سے ہیں۔ تو جب ان 12 نشانیوں کو اللہ نے بیان فرما دیا تو اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف ستاروں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس پر دو سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہاں قسم کیوں اٹھائی گئی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قسم اللہ تعالیٰ نے کھانی تھی، اٹھانی تھی، تو پھر ستاروں کی ہی کیوں کہی گئی ہے؟ ستاروں کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کیوں نہیں کہی گئی؟ جیسا کہ سورہ نازعات کے اندر مختلف فرشتوں کی قسم کہی گئی تھی،
تو یہاں پر قسم اٹھانے کے لیے ستاروں کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ یہ دو سوالات یہاں پر ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ماقبل کے آیتوں میں جو قیامت کے قائم ہونے کی 12 علامات بتائے گئے ہیں، 12 نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ وہ فی الحال انسان کی نظروں سے غائب ہیں، یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانی عقل کے لیے ان کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور کوئی بھی انسانی عقل اس کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب ان پر اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو ایمان بھی لانا ہے، جس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اور قرآن کریم کے تعلیمات پر موقوف ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز ایسی ہے جو ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو پھر بھی ماننا ہے، ہم نے اس کو پھر بھی تسلیم کرنا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے تسلیم کریں گے، اس کو ہم کیسے مانیں گے؟ یہ ہم تب مانیں گے جب اللہ کا نبی ہمیں بتائے گا، جب قرآن ہمیں بتائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ان چیزوں کا سمجھنا اور ان چیزوں کا ماننا یہ قرآن کریم پر موقوف ہے، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کیا جائے، پہلے قرآن کریم کے سچے ہونے کو ثابت کیا جائے۔ اور اسی قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کے سچے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے، کیونکہ اس قرآن کریم کے پہلے مخاطبین، یعنی جو قرآن کریم سب سے پہلے جن لوگوں پر نازل ہوا ہے، جن کے سامنے نازل ہوا ہے، وہ عرب تھے۔ اور عرب کے اندر قسم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی بات کی سچائی کی علامت ہوا کرتی تھی، کیونکہ عرب کے اندر جھوٹی قسم اٹھانا اس کو ہلاکت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور ایک عار سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے جو ہے نا وہ صداقت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر قسم ذکر کیا ہے، اور قسم اللہ نے یہاں پر اٹھائی ہے۔ تو یہ تو ہے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر ستاروں کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جن ستاروں کی قسم اٹھائی گئی ہے یہ 5 ستارے ہیں، اور یہ 5 ستارے وہ ہیں کہ جن کی حرکت جو ہے وہ مختلف جہات کے اندر، مختلف اطراف کے اندر، مختلف سمت کے اندر ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ یہ وہ 5 ستارے ہیں جن میں سے ایک کا نام زحل ہے، ایک کا نام مشتری ہے، ایک کا نام عطارد ہے، ایک کا نام مریخ ہے، اور ایک کا نام زہرہ ہے۔ یہ کل 5 ستارے ہیں۔ یہ جو 5 ستارے ہیں یہ دنیا والوں کو ایسی دکھائی دیتے ہیں کہ کبھی وہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں، اور کبھی چلتے چلتے یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ستارے جو ہے اپنے حرکت کے اندر خود جو ہے باقاعدہ ایک عالم ہے، یعنی ان ستاروں کا مشرق سے مغرب کی طرف چلنا، پھر مغرب سے مشرق کی طرف چلنا، پھر چلتے چلتے غائب ہو جانا، یہ گویا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے، جو کائنات ہمارے سامنے ہے، ایک دن اس نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ تو چونکہ اس صورت کے ابتدائی آیات کے اندر جو علامتیں بتائی گئی تھی، جو نشانیاں بتائی گئی تھی، وہ تو فی الحال انسان کی نظروں سے غائب ہے اور انسان فی الحال ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہاں پر 5 ستاروں کی مثال دی ہے، 5 ستاروں کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ جو 5 ستارے ہیں، جن ستاروں کا مشرق سے مغرب کی طرف چلنا، پھر مغرب سے مشرق کی طرف چلنا، پھر چلتے چلتے غائب ہو جانا، یہ تو ایسی چیز ہے جس کا تم روزانہ مشاہدہ کرتے ہو، جس کو تم روز دیکھتے ہو۔ تو جس طرح یہ تمہارے مشاہدے میں آنے والی چیزیں جو ہے وہ کبھی چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں، تو اسی طرح جو چیزیں تمہیں فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے ان کو بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور وہ واقعات بھی ایک دن ہو جانے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص کر ستاروں کی قسم اٹھائی ہے۔ پہلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے؟ جبکہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھانی ہی تھی تو پھر خاص کر ستاروں کی قسم کیوں اٹھائی گئی ہے؟ یہ 2 سوالات ہیں۔ ان میں سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدائی 14 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا کے ختم ہونے اور آخرت کے شروع ہونے کے 12 علامات بیان فرمائے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ 12 علامتیں ایسی ہیں کہ ان 12 علامتوں کو اس دنیا کے اندر رہ کر انسان کے لیے سمجھنا آسان نہیں تھا، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ان پر ایمان لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، چونکہ ان علامات تک انسانی عقل آسانی سے نہیں پہنچ سکتی تھی، جبکہ دوسری طرف ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس واسطے سے اور جس ذریعے سے ہمیں ان 12 علامات کا پتہ چلا ہے، اس واسطے اور اس ذریعے کے صداقت اور اس کی حقانیت کو ثابت کیا جائے، اور وہ قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہے۔ گویا جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان 12 علامات کو اپنی عقل سے سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، بلکہ ان کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت تھی۔ لیکن اب قرآن و حدیث کی حقانیت کو اور اس کی صداقت کو کیسے ثابت کیا جائے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے پہلے مخاطبین، یعنی جن لوگوں پر یہ قرآن کریم سب سے پہلے نازل ہوا، وہ عرب کے لوگ تھے، اور عرب کے اندر کسی بھی بات کی سچائی کے لیے اور اس کے صداقت کے لیے قسم کو ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بات پر قسم اٹھاتا تھا تو پھر اس کے بات میں اس کو سچا سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور حقانیت کے لیے یہاں پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر خاص کر ستاروں کی قسم کیوں اٹھائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جن ستاروں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں یہ کل 5 ستارے ہیں، اور ان 5 ستاروں کی 3 حالتوں کا یہاں پر ذکر ہے، 3 صفتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہ کون سے 5 ستارے ہیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک ستارہ زحل ہے، ایک کا نام مشتری ہے، ایک کا نام عطارد ہے، ایک کا نام مریخ ہے، اور ایک کا نام زہرہ ہے۔ یہ تعداد میں 5 ہے، لیکن ان کی حالتیں 3 ہیں۔ وہ اس طرح کہ کبھی کبھی یہ ستارے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہیں، یعنی پیچھے سے آگے کی طرف، اور کبھی یہ ستارے مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں، یعنی آگے سے پیچھے کی طرف، اور کبھی ان کی جو رفتار ہے اور جو ان کی چال ہے وہ سیدھی رہتی ہے، اور کبھی کبھار اس چلنے کے دوران یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آگے چلنا، پیچھے کی طرف آنا اور چلتے چلتے غائب ہو جانا، یہ ان کی 3 حالتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان ستاروں کو اس لیے ذکر کیا ہے اور ان کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ ایک تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ثابت کرنا ہے۔ دوسری چیز وہ یہ بتانی ہے کہ چونکہ اوپر کی جو 12 علامات ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے سوال کے جواب میں بھی بتایا کہ انسانی عقل کے لیے ان کا سمجھنا اور انسانی آنکھوں سے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے، یہ تو قیامت کے قریب کے حالات ہیں۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہاں پر ستاروں کو ذکر کیا ہے کہ جیسے تم اس وقت ان ستاروں کو دیکھتے ہو کہ کبھی یہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں، اور کبھی چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ ساری کی ساری جو دنیا ہے اور جو کائنات ہے یہ بھی ایک دن غائب ہو جائے گی۔ تو ان ستاروں کو یہاں پر ذکر کرنے کا ایک مقصد اللہ کی عظمت اور قدرت کو بتانا ہے۔ دوسری چیز، ان ستاروں کو دلیل بنا کر، ان کو بنیاد بنا کر اس دنیا کے خاتمے کی خبر دینا ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے کی جو ہے نا ایک نشانی بتانی ہے۔ ساتھ ساتھ جو لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو تنبیہ بھی ہے کہ جن ستاروں کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ ستارے اپنی حرکتوں کے اندر اور اپنے چال چلن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آگے کی طرف چلتے ہیں، اللہ چاہے تو وہ پیچھے کی طرف چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ ستاروں کی مثال یہاں پر اس لیے دی گئی ہے، اور ستاروں کی قسم اس لیے اٹھائی گئی ہے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ کا ارشاد فلا اقسم بالخنس، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس، ان ستاروں کی جو ستارے پیچھے کی طرف چلنے والے ہیں، الجوار اور سیدھے چلنے والے ہیں، الکنس اور آگے کی طرف چلنے والے ہیں۔ اگلی قسم اللہ تعالیٰ نے رات کی اٹھائی ہے کہ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی دن کے ختم ہونے کے بعد جب رات آ جائے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پیر کر چلی جائے، یعنی رات ختم ہو کر دن کا آغاز ہو جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھا کر اس بات پر تنبیہ کی ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے گویا عالم برزخ سے تشبیہ دی ہے، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے عالم محشر سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی جس طرح جو ہے نا وہ رات کے وقت سارے کے سارے جاندار جو ہے وہ سو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے کائنات کے اندر خاموشی چھا جاتی ہے، ہر چیز جو ہے نا پرسکون ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ نبأ کے اندر بھی پڑھا ہے، تو ایسے عالم برزخ کے اندر بھی ہر چیز پر ایک سکون طاری ہوگا، ہر چیز خاموش ہوگی۔ اور جب محشر کا آغاز ہوگا تو پھر ایسا منظر ہوگا جیسے رات کے ختم ہونے کے بعد دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگے۔ سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ روشن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، ایک ستاروں کی قسم اٹھائی ہے، ایک رات کی قسم اٹھائی ہے، اور ایک دن کی قسم اٹھائی ہے۔ اور مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس سے یہی بتانا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں۔